ادھر دارالندوا میں انتظار ہو رہا ہے، مکے کے سردار اکٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، سر لینے گیا ہے۔ ابھی سر لے کے آتا ہے، 100 اونٹ انعام مقرر ہے۔ جو کالی کملی والے کا نعوذ باللہ سر اتار کر لائے اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ فاروق اعظم بہادر نظر آئے، ڈیوٹی ان کی لگا دی۔ خدا کی قسم سارا گھرانہ بڑا بہادر ہے، اس گھر کی عورتوں کو بھی مبارک ہو، کروڑا مبارک ہو، مار کھائی کلمے سے بے وفائی نہ کی۔ قرآن کریم کی آواز سنی، دروازے پہ دھکا دیا، اندر جا کے فوراً پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتی ہے کیوں؟ کیا مطلب؟ تمہیں بتانا پڑے گا۔ بہنوں ہی کو اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ بہن چھڑانے لگی، ہمشیرہ کو پڑ گئے، بال نوچ دیے، زمین میں پٹک پٹک کے مارتا ہے۔ ادھر بہن کہتی ہے اے خطاب کے بیٹے تیری خام خیالی ہے، تیرا خیال صحیح نہیں، تو کچے خیال کا آدمی ہے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ کفر کے ہاتھوں مار کھا کے میں کلمے کا انکار کر دوں گی۔ یاد رکھی جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں نے بھی اسی چھاتی کا پی رکھا ہے۔ تو مارتا مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جتنا تیرا دل چاہے مار، جو چاہے کر، خون کے قطرے قطرے میں ایمان رس گیا، خون کے قطرے قطرے میں کلمہ بس گیا، رگوں ریشوں میں دین و ایمان بس گیا۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں نکال سکتی۔ اور اگر یہ تیرا خیال ہے کہ میں مار کے نکال دوں گا تو سن پھر بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، تیری مرضی ہے جو چاہے کرتا پھر مار مار کے تھک جائے گا، میں دین حق سے کبھی بھی پھرنے والی نہیں۔ ہم اپنے دین حق سے کب ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ مار مار کے تھک گئے، بہادر مکے کا مارتا ہے عورت ذات کو۔ خدا کی قسم فاطمہ بنت خطاب قربان جاؤں، تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کتنا مضبوط ایمان رکھتی ہے۔ ایک آج ہم بھی مسلمان بنے پھرتے ہیں، جو چاہا کر گزرے، جو چاہا وہ سوچا، جو سوچا وہ اس پر عمل کیا۔ نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، نہ موت کا پتہ، نہ قبر کا پتہ۔ جس طرح سے چاہو اپنا گپلا مچا کر اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سوچتے ہیں خطاب کے بیٹے میری بہن نے میرے سامنے کبھی اف نہ کی، آج کیا بول رہی ہے؟ اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ اتنی شجاعت کہاں سے آئی؟ اس کے اندر کہاں سے قوت پیدا ہوئی؟ پھر کہنے لگے مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتی ہے اللہ کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ پاکیزہ کلام ہے، اس کو پلیت ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے۔ کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، اس رب
رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، نزل بہ الروح الامین۔ تو ابھی کافر پلیت ہے، تو ابھی مشرک پلیت ہے، پلیت ہاتھ قرآن کریم کو نہیں لگایا جا سکتا۔ آج تو مسلمان قرآن کریم کو جلا بھی دیتے ہیں، آج قرآن کریم کو گندگیوں میں پھینکا جاتا ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، اس لیے ہر چیز کا وارث موجود ہے۔ قرآن کریم کے وارث مدینے میں سو گئے۔ بِالْإِصْرَارِ کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح آخر وہ کیسا کلام ہے، تو کہنے لگی ایک ہی صورت ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ غسل کرو۔ لین بن رہی ہے، صاف ہو رہا ہے معاملہ، ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو چکی ہے، اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہے، اس لیے دل کھنچ رہا ہے ادھر۔ کہنے لگے لاؤ مجھے غسل کرا دو، پھر اگر غسل میں دیکھوں گا ضرور۔ بہن پانی ڈال رہی ہے، غسل ہو رہا ہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا کرتی ہے، الہی پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کرنا تیرا کام ہے۔ اندر جو شرک کی پلیتی ہے، کفر کی لعنت بھری ہوئی ہے، نبی کی دشمنی کا بغض بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام کی دشمنی ہے، یہ تمام پلیتیوں کو نکالنا تیرا کام ہے۔ میں مار کھا چکی، میرا جو کام تھا میں کر چکی، الہی بھائی میرا جہنم میں گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ غسل کرنے کے بعد قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دیا، 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم سارا قرآن کریم پڑھ کر کے بھی قرآن والے نہ بنے، ماننے والے نہ بنے، عمل کرنے والے نہ بنے، اس پر غور و فکر کرنے والے نہ بنے۔ باخطاب کے بیٹے 2 آیتیں پڑھ کر اتنا قرآن کیسے دائی بنا؟ اور بڑی عجیب ایک مصرع کہا کسی نے پنجابی میں، کہتا 2 آیتیں کی تلاوت کرتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یوں فرمانے لگے میں تو آیا سا مارن مکاؤنے نو، مینو مار دے لے چلو۔ وہ سر کاٹنے کے لیے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے آیا تھا، سامنے کھڑا ہوا بہن کے بہنوئی کے، اور کہتا میں تو آیا سا مارن مکاؤنے نو، مینو مار دے لے چلو۔ جتھے عمر دی عمر بن دی ہے، جتھے نہ تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا اگر مجھے لے کے نہ چلے، اسی دروازے پہ لے کے چلو جہاں کی غلامی تمہیں نصیب ہے۔ کہتا میں تو آیا سا مارن مقابلے نو، مینو مار دے لے چلو، اس دروازے پہ لے کے چلو جہاں سے غلامی تمہیں ملی، جہاں سے قرآن ملا، ایمان کا شرف ملا، دولت ملی، سب کچھ ملا، مجھے بھی وہاں لے کے چلو۔ جتھے عمر دی عمر بن دی ہے، کدی عمر نہ مک جاوے، اٹھ لے چلو۔ کہتا ایسا نہ ہو کہ میری عمر ختم ہو جائے، میرا سانس نکل جائے، جلدی لے چلو۔ کتے عمر دی عمر نہ مک جاوے، جتھے عمر بندی ہے اٹھ لے چلو۔ جہاں عمر بنتی ہے، ارے مقدر بدلتے ہیں، جہنم سے نکل کر جنت کے ٹکٹ عطا ہوتے ہیں، وہاں مجھے لے کے چلو۔ اور یوں لکھا ہے کہ گلے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کتے کی طرح مکے کی گلیوں سے گھسیٹ کے لے چل۔ میں نبی کا گستاخ بن کے نکلا تھا، بے ادب بن کے نکلا تھا، قاتل بن کے نکلا تھا، غصہ بن کر نکلا تھا، جلال لے کے آیا تھا، غلامی کا توق میرے گلے میں ڈال کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی دربار میں لے چلو۔
وہاں جا کے کلمہ پڑا، ایمان کی دولت قبول کی۔